کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ددکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن تھے۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی جان لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ جو کھو دیا ہے تم نے مسکرا کر وہ ایک تڑپتی ہوئی دعا سے واپس بھی مل جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان محنت اور ذہانت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ کوئی اور چیز درکار نہیں ہوتی۔ عزت دار انسان ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں اور وہاں پر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رخص کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ قدرت کا ایک عمل ہے جسے لوگ بلا بیٹھے ہیں اور وہ ہے مکافات عمل۔ اس لیے یاد رکھیں کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس میں ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا
کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لٹاتا اپنے در سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اللہ والوں کی محبت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کی محبت میں اللہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور تمہارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ تمہیں موسیقی رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ ایک غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول اور آخر پر درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا مانگیں، اس سے رب کو پیار آتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔